إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب نجات دی ہم نے تم کو فرعون کی ذریت سے، چکھاتے تھے وہ تم کو سخت عذاب کی، ذبح کرتے تھے وہ بیٹیوں کو تمہارے، اور زندہ چھوڑتے تھے لڑکیوں کو تمہاری، اور اس میں آزمائش طرف سے رب تمہارے کے بڑی۔ یہ جو ہے نا اس کے لفظی معنی ہوئے۔ اب تفسیراً جو لکھا جاتا ہے وہ ایسے لکھا جاتا ہے کہ اور یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات بخشی کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی یا بڑا انعام۔ اب اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے اجمالاً بنی اسرائیل کی نعمتوں کا ذکر ہوا تھا، اب اس کی تفصیل فرمائی جا رہی ہے، چونکہ ان پر دو قسم کے احسانات ہوئے تھے۔ ایک تو مصیبت دور کرنا، یعنی جو ان کی پر مصیبت تھی وہ دور ہوئی، دوسرا رحمتیں عطا فرمانا، اور ظاہر ہے کہ مصیبت سے نجات ملنا حصول نعمت پر مقدم ہے، اس لیے پہلے اسی کا ذکر ہوا۔ یعنی جو مصیبت ان پہ تھی فرعون کی طرف سے، اس مصیبت سے ان کو راحت ملی، تو رحمت تو بے شک جو ہے نا جو عطا ہے وہ بعد میں ہے، لیکن جو مصیبت سے راحت ملتی نا وہ بہت بڑا سکون دہ چیز ہوتی۔ دوسرا یہ کہ اس سے پہلے ارشاد ہوا تھا کہ قیامت میں کوئی کسی کے کام نہ آئے گا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے فرعون کے ظلم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے، جس سے معلوم ہوا کہ جب دنیاوی مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا تو قیامت میں کون آ سکتا ہے۔ اور اے اسرائیلیو، دنیاوی بادشاہ کے غضب سے تم سخت مصیبت میں گرفتار ہو گئے، تو اگر کفر کر کے غضب الہی میں آ گئے تو تمہارا کیا حال ہوگا۔ یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ غور کرو، صرف ایک دنیا کا ایک بادشاہ تھا ادنا سا، اس کا ظلم تم سے برداشت نہیں ہوا، تم اتنا پریشان ہو گئے، تو سوچو کفر کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے نا نافرمانی تم کرو گے تو اس سے ان کے عذاب سے تم کو کون بچائے گا۔ تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل دنیاوی عزت کی خاطر اور اپنی حکومت باقی رکھنے کے لیے اسلام قبول نہ کرتے تھے، جیسا کہ پہلے معلوم ہوا۔ اب انہیں فرعون کا واقعہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے دے، جیسے فرعون سے چھین کر تم کو مالک مصر بنا دیا، اسی طرح ہو سکتا ہے کہ تم سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے، لہٰذا آخرت کی عزت طلب کرو نہ کہ محض دنیا کی۔ یعنی اس آیت سے کھلا پیغام ان کو دیا جا رہا ہے فرعون کا واقعہ بیان کر کے کہ بھئی ملک تو اللہ کا ہے، جیسا اس نے فرعون سے ملک چھین کے تم کو دے دیا، ویسے ہو سکتا ہے اگر تم نافرمانی کرو گے تو تم سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے۔ تو اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے جو ہے نا حکومت چھین لی جاتی۔ چوتھا یہ کہ بنی اسرائیل مسلمانوں کو غریب اور حقیر سمجھ کر ان سے علیحدہ رہتے تھے، اور کفار کی عظمت و عزت پر نظر کر کے ان سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا ان کو فرعون کا قصہ یاد دلا کر بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو پہلے تم حقیر و غریب تھے مگر حق پر تھے، اور فرعون لوگ عزت والے تھے مگر جھوٹے، آخر کار تمہاری فتح ہوئی، وہ ہلاک ہوئے، اب تم جھوٹے ہو اور غریب مسلمان سچے، لہٰذا یقین کر لو ہلاک اور وہ غالب رہیں گے، مسلمان کی غریبی سے دھوکہ مت کھاؤ۔ یعنی اب ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ فرعون کے دور میں تم غریب تھے، یعنی پورے خدمت گزار تھے نا فرعون کے، بولے اس وقت، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیونکہ تم حق پہ تھے اور وہ جو ہے نا ناحق پہ تھے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملک چھین لیا، ان کو فنا کر دیا اور تم کو جو ہے نا لا کے غالب کر دیا۔ تو اسی طرح اب مسلمان جو ہے نا حق پر ہیں، لہٰذا تم ایمان لاؤ، مسلمانوں کے ساتھ ہو جاؤ، ورنہ یہ تم سے چھین کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ وَإِذْ، یہ اذکروا افعال کا مفعول ہے، یعنی وہ وقت یاد کرو، چونکہ بنی اسرائیل تاریخ سے واقف تھے، یعنی ہسٹری جانتے تھے وہ، اس لیے ان کو یہ واقعہ یاد دلایا جا رہا ہے، کیونکہ اب انہی کا واقعہ ان کو جب بیان کیا جائے گا تو ان کا ایمان اور تازہ ہوگا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ایسا ایسا ہوا تھا کر کے۔ نجیناکم، یہ لفظ نجون سے بنا ہے، جس کے معنی ہے عہد یا اونچی جگہ، عہدہ یا اونچی جگہ، چونکہ جو کوئی فتنے سے علیحدہ بھاگ جائے وہ اس سے بچ جاتا ہے، اس لیے اس بچنے کو نجات کہتے ہیں۔ اس نجوم سے بہت سے لفظ بنتے ہیں، مگر سب میں علیحدگی کے معنی ملفوظ ہوئے ہیں اس سے، یعنی اب یہ جو نجعن بنا اس کے بہت سارے معنی ہوتے،
اب ہوتا کیا معلوم ہے کہ کوئی بڑے عہدیدار ہے مثال کے طور پہ کسی کو ستا رہے ایک جگہ پہ، تو بندہ کیا کرتا ہے، وہ شہر چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا، ضلع چھوڑ کے کہیں اور چلا گیا کسی اور کے پاس، تو وہ اس سے بچ جاتا مثال کے طور پہ۔ اب جیسا استنجا، یعنی اس سے ایک اور ایک لفظ بنا، استنجا بھی بنا ہے کیونکہ یہ علیحدگی میں کیا جاتا ہے، یعنی استنجا بھی جب آپ جاتے ہیں مثال کے طور پہ، جب بھی آپ یعنی ٹوائلٹ وغیرہ جاتے ہیں تو علیحدگی میں جاتے ہیں۔ اسی سے مناجات بنا جس کے معنی ہے تنہائی میں دعا کرنا۔ مناجات کے معنی کیا ہے کہ تنہائی میں، اب کوئی بندہ رات کے اندھیرے میں جو ہے نا اکیلے میں اٹھ کے اللہ سے دعا کرتا مثال کے طور پر، تو اس کو مناجات کہتے ہیں۔ اور ولایت میں جو ہے نا مناجات بہت بڑا مقام رکھتا، صرف جو ہے نا نسب ہونے سے، نام ہونے سے، یا جو ہے نا بڑا گھرانہ ہونے سے جو ہے نا ولایت حاصل نہیں ہوتی، بلکہ ولایت کی کنجی جو ہے نا مناجات میں رکھی گئی۔ اسی سے نجوا بنا جس کے معنی مشورہ کرنا، کیونکہ وہ بھی علیحدگی میں کیا جاتا ہے، یعنی کسی سے آپ مشورہ کرنا ہے تو اس سے اکیلے میں بات کرتے ہیں مثال کے طور پر، تو وہاں پر بھی استعمال ہوتا۔ اس کے معنی ہوئے کہ ہم نے تم کو فرعون والوں سے علیحدہ کر لیا اور نجات دے دی، اگرچہ یہ واقعہ موجودہ بنی اسرائیل کے باپ داداؤں کو پیش آیا تھا، مگر چونکہ ان کا بچپن کا یعنی ان کا بچپن اور ہو سکتا ہے ان کے باپ داداؤں پہ ہے تو ان کا بچنا تھا، اگر وہ نہ بچتے تو یہ کیسے پیدا ہوتے، اس لیے ان سے فرمایا کہ تم کو نجات دی۔ اس لیے ڈائریکٹ یہاں پہ ان سے خطاب ہے کہ ہم تم کو نجات دی۔ اگر ان کے باپ داداؤں کو بھی نجات ہوئی مثال کے طور پر، اگر نہیں ہوتی تو ختم ہو جاتے، یہ بھی پیدا نہیں ہوتے، ان کی قوم بھی ختم ہو جاتی، تو ان کے باپ داداؤں کو نجات دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نجات دی۔ من آل فرعون، اب آلی جو ہے اہلون سے بنا ہے، مگر ان میں فرق یہ ہو گیا کہ اہل کو ہر طرف نسبت کر دیتے ہیں، آلی اہل بیت، اہل شہر، اہل علم، مگر آلی صرف بڑے آدمی کی طرف نسبت ہوتا ہے، یعنی ایک ہوتا اہل بولنا، اہل بیت یعنی گھر والے مثال کے طور پہ نسبت ہو جاتی، لیکن آلی بولنے کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے کہ اسپیسیفک نہیں رہتا، یعنی کوئی بڑا آدمی، اس قوم کا بڑا آدمی، تو اس کے طرف جو ہے نا اشارہ ہوتا، تب آلی استعمال ہوتا، خواہ وہ دنیاوی لحاظ سے بڑا ہو یا خواہ دینی لحاظ سے۔ کہا جاتا ہے آل عمران، آل نبی، آل فرعون وغیرہ، یعنی آلی گھر میں رہنے والوں کو بھی کہتے ہیں، جیسا بیوی بچے، خدام وغیرہ، گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی، یعنی اولاد اور تابع داروں کو بھی، یہ سب کو جو ہے نا آلی استعمال ہوتا، جیسا آل عمران یعنی عمران والے، آل فرعون فرعون والے، ایسا۔ یہاں تیسرے معنی مراد ہے، یعنی فرعون کے نوکر چاکر، پولیس والے وغیرہ، کیونکہ فرعون کی کوئی اولاد نہ تھی اور اس کی بیوی سے بنی اسرائیل کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ فرعون بادشاہ مصر کا لقب تھا، یعنی فرعون جو ہے وہ مصر کے بادشاہ کا لقب ہے، کیونکہ مصری زبان میں اس کے معنی تھے بادشاہ، جیسے عربی میں سلطان، فارسی میں بادشاہ، ہندی میں راجا اور انگریزی میں کنگ۔ ہر بادشاہ مصر کو فرعون کہا جاتا ہے، تو پہلے تو یہ کلیئر کر لو کہ ہر مصر کا جو کنگ ہوتا نا اس کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس فرعون کا نام ولید ابن مصعب تھا۔ اب یہ جو فرعون ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ولید ابن مصعب، اور چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا اس لیے لوگ اسے قابوس کہتے تھے، جس کے معنی ہے روشن چنگاری، مصری زبان میں قابوس کہتے تھے اس کو، جس کے معنی ہے روشن چنگاری۔ بادشاہ ہونے کی وجہ سے فرعون کہا جاتا تھا۔ یہ بہت سخت مزاج اور ظالم شخص تھا۔ اس کے باقی حالات انشاءاللہ خلاص تفصیل، یعنی آگے ہم اس سے بات کریں گے۔ خیال رہے بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہی یوسف علیہ السلام کا فرعون بھی تھا، مگر یہ غلط ہے۔ اس کا نام ریان ابن ولید تھا، جو یوسف علیہ السلام کے دور میں فرعون تھا، ان کا نام ریان ابن ولید تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں 400 سال کا فاصلہ ہے، لہٰذا یہ وہی فرعون کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے لوگ اس ڈاؤٹ میں رہتے، تو یہ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ 400 سال کا عرصہ تھا اور اس کا نام کچھ اور تھا، اس کا نام کچھ اور ہے، تو وہ فرعون یہ نہیں تھا۔ یسومونکم، یہ لفظ سوم سے بنا ہے، جس کے معنی ہے ڈھونڈنا اور تلاش کرنا، اس لیے نزخ یعنی بھاؤ کو بھی سوم کہتے ہیں کہ اس سے چیز تلاش کی جاتی ہے۔ یہاں پہنچانے یا چکانے کے معنی میں استعمال ہوا، چونکہ وہ بھی بنی اسرائیل کو تلاش کر کے تکلیف دیتے تھے، یعنی وہ بھی بنی اسرائیل کو تلاش کر کے تکلیف دیتے تھے، اس لیے یہاں پہ یہ لفظ استعمال ہوا۔ سوء العذاب، سوء کے معنی برائی و سختی بھی ہے، اور برا یعنی بڑا سخت بھی، یہاں ہر دو معنی بن سکتے ہیں، یعنی تم کو عذاب کی سختی یا سخت عذاب پہنچاتے تھے۔ فرعون کی سختیاں بنی اسرائیل پر بے پناہ تھیں، ان کے بچوں کو اپنی قوم کا غلام بنا لیا تھا، ان کی عورتیں فرعونیوں کی خادمائیں تھیں، ان کے جوانوں کے زیر سخت اور یعنی دشوار کام تھے، وہ پتھر ڈھونڈتے تھے جس سے ان کی کمر اور گردنیں زخمی ہو گئی تھی۔ غریبوں پر ٹیکس مقرر تھے جو روزانہ شام سے پہلے وصول کر لیے جاتے تھے، اگر کسی سے ایک دن کا ٹیکس بھی ادا نہ ہوتا تو اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ دیے جاتے تھے اور مہینے بھر تک اس کو اس مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ کمزور، بوڑھے اور اسرائیلی نہایت ذلیل کام پر مقرر رکھے گئے تھے، چنانچہ فرعونیوں کے لیے اینٹیں بنا کر پکاتے تھے، ان کے مکانات تیار کرتے تھے، ان کے پخانوں اور گلیوں میں جھاڑو دیا کرتے تھے، ان کی بوڑھی عورتیں فرعونیوں کے لیے سوت کاٹ کر کپڑے بناتی تھیں وغیرہ وغیرہ۔
تفسیر کبیر میں بھی، تفسیر ابن البیان میں، تفسیر عزیزی میں اور خزائن الفام میں، ہر جگہ یہ ریفرنس اس کا دیا گیا. یعنی فرعونیوں کے ہاتھوں پہ بہت جو ہے نا یعنی عذاب اٹھاتے تھے، بہت زیادہ تکلیف ہو دیتا تھا ان کو. یعنی ان کے بچوں کو غلام بنا لینا، پتھر کے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے کام کروانا مثال کے طور پر، اور جو عمر رسیدہ ہیں ان سے جو ہے نا ٹوائلٹ وغیرہ صاف کرانا، یعنی اینٹوں وغیرہ کا کام کرانا، میستری کا کام جیسا بولتے ہیں اس کو کرانا، بوڑھی عورتوں سے جو ہے نا کپڑا بننے کا کام کروانا، یعنی ہر طرح کی اذیت دے کے ان کو رکھا تھا. یذبحون ابناءکم، یا تو یہ اس سخت عذاب کی کچھ تفصیل ہے یا علیحدہ چیز، یعنی اس کا ظلم تم پر یہاں تک بڑھ گیا تھا کہ تمہارے بچوں کو ذبح کر ڈالتا تھا. اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ تفسیر یعنی خلاصہ میں ہوگا. یہاں صرف اتنا سمجھ لو کہ فرعون اسرائیلیوں کے چھوٹے لڑکوں کو ذبح کراتا تھا، اور یہ سخت مصیبت تھی کیونکہ لڑکوں کے ذبح ہونے سے اس نسل کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا. نیز بغیر مردوں کے عورتوں کی زندگی دشوار تھی، ان کی عزت و عصمت خطرے میں ہوتی ہے. نیز چھوٹے بچوں کے ذبح کرنے میں اس کی ماں کو سخت تکلیف ہوتی ہے کیونکہ بڑی مشقت سے اس کو حاصل کرتی ہے، اس سے بہت سی امیدیں رکھتی ہیں. نیز قدرتی طور پر بمقابلے بیٹی کے بیٹا زیادہ پیارا ہوتا ہے، لہٰذا بیٹوں کا ماں باپ کے سامنے ذبح ہونا بڑی ہی مصیبت تھی. پھر اگر فرعونی ان کی ساری اولاد قتل کر دیتے تو غنیمت تھا، مگر وہ یہ نہ کرتے تھے، بلکہ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری لڑکیوں کو زندہ چھوڑتے تھے. خیال رہے کہ قرآن کریم نے لڑکوں کے لیے اب نہ فرمایا، نہ کہ رجال، رجال یعنی آدمی کو کہتے ہیں، اور ابنا جو ہے نا بچے کو کہتے ہیں، اور لڑکیوں کے لیے نساء فرمایا، نہ کہ بنات، یعنی چھوٹی بچیاں نہیں بڑی بچیاں، نساء یعنی عورت، چھوٹی لڑکیوں کو بنات اور جوانوں کو نساء کہا جاتا ہے. اس میں اس طرح اشارہ ہے کہ وہ ان بچوں کو زندہ چھوڑتے تھے جو جوان ہو کر تمہارے لیے وبال بن جاتی تھی، کیونکہ لڑکی جوان ہو کر ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، اور خاص کر جب کہ قوم کے بچے ذبح کیے جا رہے ہوں کہ لڑکیاں جوان ہو کر کہاں جائیں گی؟ جب ان کے نکاح کے لیے قوم میں مرد نہ ملیں گے تو معلوم ان کا انجام کیا ہوگا. وفی ذالکم، یعنی اب یہ پوری جو تفسیر ہو رہی یعنی اتنا ظلم تھا کہ بھائی چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے، بڑوں کو نہیں، بڑوں سے کام لیتے تھے، اور چھوٹی بچیوں کو بھی ذبح کرتے تھے، لیکن بڑے بچوں کو چھوڑ دیتے تھے یا بچوں کو چھوڑ دیتے تھے، ایسا سمجھ لیجیے. تو ہوتا کیا تھا، ایک تو جو ہے نا جس قوم میں مرد مار دیے جائیں اس قوم کا ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا. دوسری چیز، جہاں پہ مرد نہ ہو صرف عورتیں ہوں تو وہاں پہ عورتوں کی عظمتوں کی عزتوں کی حفاظت کون کرے گا؟ اور پھر جوان بچیوں کے لیے اگر کوئی نکاح کے لیے مرد ہی نہ ملے تو پھر ایک وبال ہے وہ. تو اس طریقے سے وہ کرتے تھے. وفی ذالکم، یہ تمام تکلیفوں کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس ذبح کرنے سے چھوڑنے اور سخت عذاب میں بلاء من ربکم عظیم، یہ بلا آفات کے معنی میں ہے یا امتحان کے، یعنی یہ تم پر بڑی مصیبتیں تھیں یا سخت امتحان، کیونکہ امتحان نعمت سے بھی ہوتا ہے اور محبت سے بھی. بلا سے مراد نعمت بھی ہو سکتی ہے، تو معنی یہ ہوں گے کہ اس نجات دینے میں اور احسانات کرنے میں تمہارا امتحان بھی تھا کہ اب تم خدا کا شکر کرتے ہو یا نہیں. تو اب یہاں پہ ہم کو یعنی ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ اکثر کوئی مصیبت آتی، کوئی بلا آتی تو وہ آزمائش بھی ہو سکتی، تاکہ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے، اپنی نعمتوں سے نوازے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک آزمائش ہوتی کہ بھائی تم اس سے جو ہے نا قائم رہتے یا ایمان لاتے کہ نہیں، یا ایمان لائے اگر لا چکے ہیں تو ایمان پہ قائم رہتے کہ نہیں. مثال کے طور پر خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کو یہ دوسرا انعام یاد دلایا جا رہا ہے کہ اے اسرائیلیوں، تم فرعون والی مصیبت کو یاد کرو کہ تم ہر روز اس کی قوم کی طرف سے ایک نئی مصیبت کا سامنا ہوتا تھا. اس نے تم کو طرح طرح کے عذابوں میں جکڑ رکھا تھا، یہاں تک کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کراتا تھا اور لڑکیاں باقی چھوڑ دیتا تھا. اس میں تم پر سخت مصیبت تھی، نسل و قوم کا کم ہونا، لڑکیوں کا دوسروں کے استعمال میں آنے کا اندیشہ، پھر زندہ اولاد کا قتل دیکھنا اور اپنی گود میں بچوں کے ذبح ہونے کا نظارہ. رب نے تم کو سب مصیبتوں سے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نجات دی. یہ کتنا بڑا احسان ہے اور کیسی نعمت ہے. تم اس احسان کو یاد کرو اور اس نبی آخر الزماں پر ایمان لاؤ. خیال رہے کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور فرعون کے غرق کی یادگار قائم کیے ہوئے تھے کہ عاشورے کے دن یعنی 10 محرم کے دن روزہ رکھتے تھے، خیراتیں کرتے، خوشیاں مناتے تھے. شروع اسلام میں مسلمانوں پر بھی یہ روزہ فرض تھا، مگر قرآن نے ان کی یہ یادگاریں منانے کا لادوم یعنی نہیں کرنا قرار دیا. فرمایا یاد کرو. معلوم ہوا کہ حضور سے منہ موڑ کر کوئی عبادت یا یادگار منانا معتبر نہیں. یعنی 10 محرم کو، یعنی اب جو یہ پوری تاریخ بیان ہو رہی قرآن میں، تو ان کو کیونکہ یہ تاریخ پڑھتے تھے اور یہ واقعہ ان کو یاد تھا کہ ذہن نشین تھا، اور فرعون سے نجات جو ہے نا بہت بڑے پیمانے پہ عید مناتے تھے. 10 محرم کو جو ہے نا عاشورے کے دن جو ہے نا عید مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، اور روزہ بھی رکھتے تھے. شروع میں مسلمانوں پر بھی روزہ فرض تھا، نفل نہیں. تو بعد میں وہ قرآن نے اس کو منسوخ کیا اور جو ہے نا وہ نفل ہو گیا. مثال کے طور پر حکم ہوا کہ 1 نہیں 2 روزے رہو 9 10 کا، مثال کے طور پر.
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام تک ان کی اولاد کنعان میں ہی آباد رہی۔ پھر یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے حسد کی وجہ سے بظاہر غلام بن کر مصر میں تشریف لائے۔ یہاں حق تعالیٰ نے ان کو بڑا عروج عطا فرمایا۔ جب کنعان میں سخت قحط پڑا تب یعقوب علیہ السلام اور ان کی ساری اولاد مصر میں آ گئے۔ ان سب کو خدا نے بڑھایا اور چند صدیوں میں مصر میں ان کے لاکھوں آدمی ہو گئے، اور اس عرصے میں وہاں اسرائیلیوں کا بہت دبدبہ رہا۔ یوسف علیہ السلام والا فرعون اور اس کے ساتھی مرکب گئے یعنی ختم ہو گئے، اور ملک مصر میں بدنظامی پیدا ہوئی۔ ولید ابن مصعب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون ہے، یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطار تھا۔ یعنی کہاں تھا یہ؟ اصفہان شہر میں جو نا پیدا ہوا تھا، وہاں کا رہنے والا تھا اور یہ عطار تھا۔ جب اس پر بہت خرچ ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر شام پہنچا، لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہ آیا۔ تب وہ تلاش روزی کے لیے مصر میں آیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے۔ دل میں سوچا کہ نفع بخش تجارت ہے، چنانچہ اس نے گاؤں سے بہت تربوز خریدے، مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول لینے والوں نے کئی جگہ اس سے محصول لیا۔ بازار آتے آتے صرف اس کے پاس ایک تربوز بچا، باقی سب محصول میں چلے گئے۔ محصول یعنی ٹیکس۔ تو یہ کیا دیکھا کہ جب اصفہان میں بہت بڑا قرضہ ہو گیا تو وہاں سے بھاگ کے سیریا پہنچا، شام پہنچ گیا، وہاں بھی اس کو روزگار نہیں ملا تو مصر پہنچ گیا، اور مصر میں دیکھا کہ بھائی گاؤں میں جو ہے نا تربوز بڑے سستے بک رہے اور شہر میں مہنگے ہیں، تو کاروباری آدمی تھا، بولا بھائی چلو گاؤں سے تھوڑا تربوز لیتے ہیں اور شہر میں لا کے بیچ دیں گے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ بہت سارے تربوز خریدے، شہر کی طرف چل پڑا، بازار کی طرف، لیکن جگہ جگہ راستے میں جو ہے نا ٹیکس کلیکشن والے تھے، کیونکہ بدنظامی تھی، جو چاہے وہ راجا کے نام پہ مصر میں اس وقت کیا جاتا تھا، تو جگہ جگہ ٹیکس لیتے گئے۔ اتنا ہو گیا کہ جب شہر پہنچتے پہنچتے صرف جو ہے نا اس کے بعد ایک تربوز بچ گیا بازار پہنچتے وقت۔ یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں، جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کرے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ بھائی یہاں پہ جو ہے نا نظام نہیں ہے، بولے جس کی طاقت ہے، جس کے پاس لاٹھی ہے، بولے ہاں اسی کے پاس جو ہے نا مال ہوگا۔ اس وقت مصر میں کوئی وبائی بیماری تھی، لوگ بہت مر رہے تھے، کچھ وبا یعنی اس وقت بھی جو ہے نا کوئی وائرل پھیل گیا تھا اور بہت سے لوگ مر رہے تھے۔ قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں شاہی افسر ہوں، مردوں پر ٹیکس لگا ہے، فی مردے مجھے 5 درہم دو اور دفن کرو۔ تو کیا کرا معلوم ہے، جا کے وہاں بیٹھ گیا، بیٹھ کے بولا بھائی اب جو ہے نا میں شاہی نوکر ہوں، بولے مجھے حکم ہوا کہ مردوں پر ٹیکس ہے، بولے جو بھی لا کے دفن کرنا چاہ رہے ہیں بولے آپ کو ٹیکس بھرنا پڑے گا 5 درہم۔ اس بہانے سے چند روز میں اس نے بہت مال جمع کر لیا۔ اتفاقاً ایک روز کوئی بڑا آدمی دفن کے واسطے لایا گیا، اس نے اس کے وارثوں سے بھی روپیے مانگے، انہوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا۔ تو بھائی تو بہت مال جمع کر لیا، لیکن ایک دن کیا معلوم بڑا آدمی آ گیا کوئی اور اس کے بچوں سے بھی ٹیکس مانگنے لگا، تو وہ تو جانتے تھے، اس کو پکڑ کے جو ہے نا بادشاہ کے پاس لے کے گئے اور پورا واقعہ بادشاہ کو بیان کی۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے؟ ولید بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا تھا، میں آپ کو خبر کیے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بڑی بدنظامی ہے، میں نے 3 مہینے کے عرصے میں ظالماً اتنا مال جمع کر لیا، آپ خیال کر سکتے ہیں کہ دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کریں تو میں آپ کا ملک دروس کر دوں گا۔ تو بادشاہ کو کیا بولا معلوم ہے، بولا کہ دیکھو بھائی صرف 3 مہینے میں میں ایسا جو ہے نا دھوکہ دے کے لوگوں کو اتنا سارا مال جمع کر لیا، تو سوچو آپ کے جو افسر ہیں وہ اتنے سالوں سے بولے کیا پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوں گے، بولے بہت بدنظامی ہے، لہٰذا جو ہے نا اسے مجھے دیجیے ذمہ داری، میں اچھے سے چلاؤں گا۔ بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اسے کوئی معمولی عہدہ دے دیا، یعنی بادشاہ کو پسند آ گئی اس کی بات، اور اس کو ایک اسمال پوزیشن یعنی چھوٹا جو ہے نا عہدہ دے کے اس کو بٹھا دیا۔ ولید نے وہ طریقہ اختیار کیا جس سے بادشاہ بھی خوش رہا اور رعایا بھی۔ رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا، یعنی اب وہ کیا کیا معلوم ایسی چاپلوسی کرتے کرتے جو ہے نا پورے لشکر کا جو ہے نا آفیسر بن گیا اور ملک کا انتظام اچھا ہو گیا۔ پھر وہ پورا ملک کا انتظام بھی اچھا کیا اس نے۔ جب بادشاہ مصر مرا تو رعایا نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا، ایسا تفسیر البیان میں بھی اس کا ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ لوگ مجھے سجدہ کیا کریں۔ تو جیسے تخت پہ بیٹھا نا تو اعلان کر دیا کہ بس سب مجھے سجدہ کیا کریں۔ سب سے پہلے اس کے وزیر حامان نے اس کو سجدہ کیا اور پھر دوسرے امیروں اور سرداروں کے ذریعے مصر کے لوگوں سے خود کو اپنے کو سجدہ کراتا تھا، اور دور والوں کے لیے اس نے اپنے نام کے بت بنا کر بھیج دیے تھے کہ وہ ان بتوں کو سجدہ کیا کرے۔ یعنی جو مصر میں جو اس کی جو رعایا قریب تھی وہ ڈائریکٹ اس کو سجدہ کرتی تھی، اور جو دور دراز کے علاقے تھے وہاں پہ اپنے جو نا پتلے بنا کے بھیج دیا، مورتیاں بنا کے بھیج دیا کہ لوگ وہاں کے لوگ اس کو سجدہ کیا کریں۔ تمام اہل مصر فرعون کی سرپرستی میں گرفتار ہو گئے، مگر بنی اسرائیل نے اس سے انکار کیا۔ تو جو بنی اسرائیل وہاں رہتے تھے انہوں نے اس سے انکار کیا۔ فرعون نے ان کے سرداروں کو بلا کر بہت ڈرایا دھمکایا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم تیری عبادت نہیں کر سکتے، صرف رب کی عبادت کریں گے، تو جو چاہے کر۔ فرعون غصے میں آ گیا اور دیگوں میں زیتونوں کا تیل اور گندک کھولا
کھولا کر بنی اسرائیل کو ڈالنا شروع کر کیا، یعنی جو بھی انکار کرتا تھا اس کو ڈال دیتا تیل میں، ابلتے تیل میں۔ بنی اسرائیل نے یہ سب کچھ برداشت کیا مگر رب کی اطاعت سے نہ موڑے اور فرعون کو سجدہ نہ کیا، یعنی کتنا بھی ظلم کرتا، کتنوں کو مارتا، لیکن وہ انکار ہی کرتے۔ جب بہت سے بنی اسرائیل جلا دیے گئے تب حامان نے فرعون سے کہا کہ ان کو مہلت دیں اور ان کو دنیا میں ذلیل کر کے رکھ۔ تب اس نے جلنے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اسرائیلیوں پر بہت سختیاں شروع کر دی۔ تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے اس زمانے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے ایک آگ آئی جس نے تمام قبطیوں و فرعونیوں کو جلا ڈالا مگر اسرائیلیوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا۔ یعنی اس کو خواب آیا ہے، خواب میں کیا دیکھا معلوم ہے کہ بیت المقدس سے جو ہے نا ایک آگ آئی اور سارے قبطیوں اور فرعونیوں کو جلا ڈالی اور اسرائیلی جو تھے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ اور پھر دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محل سے ایک بڑا سرا یعنی نکلا، یعنی اژدہا نکلا، بولتے نا وہ خواب میں دیکھا۔ ایک تو کیا دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ آئی، سارے قبطیوں کو اور فرعونیوں کو جلا دیے، اسرائیلیوں کو کچھ نہیں ہوا، اور پھر اسرائیلیوں کے محل سے جو ہے نا ایک بہت بڑا اژدہا نکلا جس نے اس کو تخت کے نیچے ڈال دیا۔ اس نے تعبیر دینے والوں سے خواب بیان کیا تو گھبرا گیا، تعبیر دینے والوں کو بلا کے اپنا خواب بیان کیا۔ انہوں نے کہا اے فرعون، بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ اس نے فوراً کوتوال شہر کو بلا کر حکم دیا کہ 1000 سپاہی ہتھیار بند اور 1000 دائیاں بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کر دو کہ جس گھر میں لڑکا پیدا ہوا اسے قتل کر دیا جائے۔ چند سال میں بنی اسرائیل کے 12,000 بچے، یعنی کتنے، اب وہ کیا معلوم ہے، فوری جو ہے نا فوج کو بلایا اور کئی دائیوں کو بلایا، بولا کہ لے جاؤ بنی اسرائیل کے محلوں میں، بولا جو حاملہ ہیں جن کا بھی یعنی ڈیلیوری ہو رہی مثال کے طور پہ، بولے اگر بچہ ہے تو قتل کر دو۔ تو ایسا کرتے کرتے بولتے کہ ایک سال میں جو ہے نا 12,000 بچے جو ہے نا ان کے ذبح کیے گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ 70,000 قتل کر دیے گئے، دوسری روایت ہے 70,000 اور 90,000 حمل گرائے گئے، اور ایک روایت میں 70,000 بچوں کو قتل کیا گیا اور 90,000 حمل بھی گرائے گئے۔ خدا کی شان، بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلد جلد مرنے لگے۔ تب قبطیوں نے فرعون سے درخواست کی کہ بنی اسرائیل میں موت کا بازار گرم ہے اور ادھر ان کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں، اگر یہ حال رہا تو یہ قوم فنا ہو جائے گی، پھر ہمیں خدمت گاروں سے کہاں سے ملیں گے۔ تب فرعون نے حکم دیا کہ اچھا 1 سال بچے قتل کیے جائیں کریں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ تو جب قبطیوں نے یعنی اس کے غلاموں نے جا کے بولے کہ ارے بھائی ایسا اگر مارتے گئے تو بچے مر رہے، بوڑھے مر رہے، بولے بنی اسرائیل کی قوم ہی ختم ہو جائے گی، ان کو غلام کہاں سے ملیں گے، ہماری خدمت کون کرے گا۔ تب فرعون کیا بولا معلوم ہے، بولا ٹھیک ہے بھائی 1 سال کے بچوں کو چھوڑ دو، دوسرے سال کے بچوں کو قتل کرو، اس طرح کا حکم دیا۔ رب کی شان، چھوڑنے کے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہیں نا، بڑے بھائی ہارون، وہ کب پیدا ہوئے؟ چھوڑنے والے سال میں، اور قتل کے سال میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تفسیر عزیزی اور خزائن عرفان میں ایسے لکھا ہوا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں حضرت عمران اس وقت اپنی قوم کے سردار تھے، ان کی بیوی کا نام حضرت عائزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام انہی کے فرزند ہیں۔ جب حضرت عائزہ حاملہ ہوئی تو فرعون کی دایوں ان کے گھر میں اور سپاہی دروازے پر آنے لگے۔ جب زمانہ ولادت قریب آیا تو ایک دائی ان کے گھر میں رہنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت پیدا ہوئے۔ فرعون کی دائی ان کو دیکھ کر بے اختیار ان پر عاشق ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو محبوبیت عامہ بخشی تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے معجزہ بخشا تھا، کیا تھا؟ محبوبیت عامہ، یعنی جو بھی آپ کو دیکھتا نا وہ آپ کا خلیفہ ہو جاتا، جو انہیں دیکھتا عاشق ہو جاتا۔ رب فرماتا ہے وَأَلْقِيتُ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي، یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے۔ ہمارے حضور کی محبت کا یہ عالم ہے کہ آج بغیر دیکھے لاکھوں عاشق ہیں، نیز حضور تمام مخلوق کے محبوب ہیں کہ لکڑیاں پتھر تک آپ کے فراق میں روتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں پہ ایک مثال دی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا یہ عالم ہے کہ آج بن دیکھے دیکھو کروڑوں ان کے عاشق موجود ہیں۔ یہاں انسان ہی نہیں بلکہ لکڑیاں اور جو ہے نا پتھر تک جو ہے نا آپ کے فراق میں روتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے نا، مسجد نبوی جو جھاڑ تھا اس کو کاٹنے کا تو رونے لگا مثال کے طور پر۔ دائی نے ان کی والدہ سے کہا کہ کسی صورت سے ان کو قتل ہونے سے بچاؤ۔ یہ کہہ کر ایک بکری کا بچہ ذبح کیا ہوا ایک ہانڈی میں ڈال کر سپاہیوں سے کہا کہ اس گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا، میں نے ذبح کر دیا ہے، اور دیکھو میں اس کو دفن کرنے کے لیے جنگل لے جا رہی ہوں۔ سپاہیوں نے اس پر اعتبار کیا اور کوئی زائد تحقیقات نہ کی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پرورش پاتے رہے، مگر نجومیوں نے فرعون کو خبر دے دی کہ بنی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون اس خبر سے پریشان ہو گیا اور کوتوال کو سخت تنبیہ کی۔ کوتوال نے سپاہیوں پر سختی کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت کوشش سے ان کے بچے قتل کیے مگر عمران کے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا، صرف دائی کے کہنے پر اعتماد کر لیا۔
کوتوال نے کہا کہ فوراً اس گھر کی تلاشی لو اور بلا تعمیل گھس جاؤ۔ سپاہی بے پرواہ حضرت عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے یہ ماجرا دیکھ کر فوراً ان کو بھڑکتے ہوئے تندور میں اس طرح ڈال دیا کہ سپاہیوں کو خبر نہ ہوئی۔ مریم نے خیال کیا کہ اگر پولیس نے بچے کو دیکھ لیا تو یہ فرزند اور ہم سب کو قتل کر دیے جائیں گے۔ پولیس نے گھر کی تلاشی لی، کچھ نہ پا کر واپس لوٹ گئے۔ والدہ نے مریم سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اس نے سب ماجرا ماں سے کہا۔ ماں غم سے تڑپ گئی۔ تندور پر جا کر دیکھا کہ آگ کے شعلے نکل رہے ہیں، مگر موسیٰ علیہ السلام بے حد سکون کے ساتھ امن و امان کے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ، یہ پہلا معجزہ تھا۔ بھڑکتے تندور میں آپ کو ڈال دیا گیا لیکن کچھ نہیں ہوا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا ارباز ہوا، یعنی دعوی نبوت سے پہلے معجزے کا ظہور، جیسے حضور کو بچپن شریف میں پتھروں کا سلام کرنا وغیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی کلام فرمایا۔ حضرت مریم نے بچپن میں جنتی غیبی پھل کھائے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے جو معجزہ ظاہر ہوتا نا اس کی طرف اشارہ ہے۔ آج ان کی عمر 40 دن کی تھی۔ والدہ کے دل میں خیال آیا کہ اس فرزند کی زندگی مشکل ہے، اس کو کشتی میں رکھ دریائے نیل میں بہا دینا بہتر ہے، شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا کے ان کی پرورش کر دے۔ یعنی اب ہوا کہ 40 دن ہو گئے، لیکن فرعون کی سختیاں اور ڈھونڈنا کرنا بہت زیادہ ہو رہا تھا تو ماں خوف کھا گئے، بولے کہ اب اس یعنی جو بچے کی جو ہے نا جان خطرے میں ہے، لہٰذا جو ہے نا ان کو کشتی میں رکھ کے جو ہے نا نیل میں چھوڑ دیتے، کوئی بھی اٹھا کے جو ہے نا ہو سکتا ہے کسی اور سے ان کی پرورش ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے گھر میں پہنچنا۔ گھر کے سب لوگوں نے مشورہ کر کے محلے کے ایک بوڑھی اور بڑائی سے، جس کا نام سانوم تھا، ایک صندوقچہ لکڑی کا بنوا کر اس سے عہد لیا کہ کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ سانوم نے صندوقچہ بنایا۔ ادھر فرعون کی طرف سے اعلان ہوا کہ جو شخص ہم کو اس لڑکے کا پتہ دے جو کہ بنی اسرائیل کے گھر پیدا ہوا ہے تو اس کو بہت انعام دیا جائے گا۔ تو ہوا کیا معلوم ہے، بڑائی کو جس کا نام سانوم تھا تو اس کو بلا کے بھائی عہد ہو گیا کہ کسی کو نہیں بولنا، بس ایک صندوقچہ بنا کے دو۔ اس کو ایگری کر لیا، بنانے لگا، اور اسی وقت کیا معلوم فرعون اعلان کیا، بولا بھائی جو بچہ جو پیدا ہوا اس کی خبر کوئی بھی دیں گے تو اس کو بڑا انعام دیا جائے گا۔ سانوم کو طمع ہوئی، اب اس کو لالچ ہو گئی، خبر دینے کے لیے نکلا اور دروازے پر پہنچا کہ زمین میں دھس تک یعنی ٹخنوں تک دھس گیا، اور غیبی آواز کان میں آئی کہ اگر یہ راز تو نے ظاہر کیا تو تجھ کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ جیسے باہر نکلا تو اس کے پیر جو ہے ٹخنوں تک زمین میں دھس گئے، اور دھسنے کے بعد جو ہے نا آواز آئی غیبی کہ بولا اگر یہ راز تو فاش کیا تو زمین میں تجھے پورا زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ سانوم گھبرا گیا اور صندوقچہ عمران کے مکان پر پہنچایا اور عرض کیا کہ مجھے اس پاکیزہ فرزند کی صورت دکھاؤ۔ والدہ نے اس کو حضرت موسیٰ کی زیارت کرائی۔ سانوم نے ان کے قدم پاک پر آنکھیں ملی اور ان پر ایمان لایا۔ چنانچہ سب سے پہلا مومن یہی ہے، اور اس صندوقچے کی اجرت بھی نہ لی، اس کے پیسے بھی نہیں لیا۔ والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو غسل دیا، عمدہ کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی اور صندوقچے میں رکھ دریائے نیل پر روتی ہوئی گئیں اور خدا کے حوالے کر کے دریا میں بہا دیا۔ اس طرح آپ کا دریا میں آپ کو بہا دیا گیا۔ دل بہت بے چین ہوا، مگر قدرتی طور پر تسکین ہوئی کہ بچہ پھر مجھ کو ہی ملے گا۔ دریا سے ایک نہر نکل کر فرعون کے باغ میں پہنچائی گئی تھی جس کا نام عین الشمس تھا۔ یہ صندوقچہ اسی نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کی بیوی حضرت آسیہ اور دیگر خاص لوگ ساتھ تھے۔ یہ لوگ اس صندوقچے کو اٹھا کر فرعون کے پاس لے آئے۔ فرعون نے جو اس کو کھولا تو اس میں نہایت ہی حسین و جمیل لڑکا پایا۔ بولا کہ یہ وہی لڑکا ہے، جیسے دیکھا بولا کہ وہی لڑکا ہے جس کی نجومیوں نے خبر دی تھی۔ یہ میرا اقبال ہے کہ وہ خود بخود میرے پاس آ گیا، اس کو بھی فوراً قتل کر دیا جائے۔ یعنی کیا بولا معلوم ہے کہ بولا دیکھو میرا کیا پاور ہے خدائی کا، بولے وہ بچہ خود بخود میرے پاس چل کے آ گیا، بولے ختم کر دو اس کو۔ اس وقت حضرت آسیہ فرعون کی بیوی آپ کا حسن و جمال دیکھ کر آپ پر عاشق ہو گئیں اور فرعون سے بولی کہ تو نے محض گمان سے ہزاروں بچے قتل کرا ڈالے، اس کو قتل نہ کرنا، یہ بچہ شاید کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، بنی اسرائیل کا نہیں ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، میں اس کو بیٹا بناؤں گی۔ تو بیوی اصرار کرنے لگی، بولے بھائی اتنے ہزاروں بچوں کو تم مار دیے، یہی جو ہے نا خدشے پہ ہو سکتا ہے یہ بچہ جو ہے نا بنی اسرائیل کا ہی نہ ہو، کہیں اور سے آ رہا ہو، اور میری کوئی اولاد نہیں ہے تو میں اس کو اپنی بیٹے کی طرح پالوں گی۔ خدا نے میری گود بھر دی۔ فرعون نے یہ بات مان لی۔ ادھر مریم موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ماں کو خبر دی کہ بھائی تو فرعون کے پاس پہنچ گیا۔ ماں بے قرار ہو گئی، مگر رب کی طرف سے القاء ہوا کہ گھبراؤ نہیں، تمہارا بچہ تم کو ہی ملے گا۔ اب حضرت آسیہ نے شہر کی دائیاں یعنی دودھ پلانے والیوں کو بلائے جو کہ ان کو دودھ پلائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ نہ پیا۔ مریم بھی وہاں موجود تھی، کہنے لگی کہ ایک بہت قابل دائی ہے جس کا دودھ بہت اچھا ہے، اس شہر میں رہتی ہیں۔
فرماؤ تو اس کو بھی بلا لاؤں۔ فرعون بولا فوراً بلا لاؤ۔ وہ اپنی والدہ کو لے گئیں، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پیا اور ان کی گود میں ہو گئے۔ فرعون نے ان کی ایک فرعون نے ان کی ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر کر دی اور کہا تم اس بچے کی پرورش کرو۔ دیکھو کیا شان ہے مولا کی، کسی کا دودھ نہیں پیا۔ پھر وہاں ان کی بہن موجود تھی، جب ان کی بہن بولے کہ بھائی ایک دائی ہے، ان کا دودھ بہت اچھا میں لے کے آتی ہوں، تو فرعون بولا فوری لے کر آؤ۔ جیسے آئی تو اپنی ماں کے گود میں جا کے جو ہے نا آپ نے دودھ بھی پیا اور ان کی گود میں ہو گئے۔ تو فرعون نے کیا اجرت دی؟ بولے روزانہ جو ہے نا ایک اشرفی آپ کی اجرت، بولے ان کی پرورش کرو۔ قدرت کے قربان، فرعون نے جس کے ڈر سے 12,000 سے زیادہ بچے ذبح کرائے، اس کو خود پرورش کر رہا ہے۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سونے کا گہوارہ تیار کروایا اور بہت ناز و نعمت سے ان کی پرورش کی۔ 2 برس تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش کی۔ اس مدت کے گزرنے پر ایک یعنی خچر بھرا ہوا سونا اور کئی اونٹ لدے ہوئے دیگر یعنی نفیس تحفے دے کر عائزہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو رخصت کیا۔ یعنی 2 سال میں جو ہے نا کافی مالدار ہو گئی ہیں، اجرت بڑی تھی نا، ہر روز ایک اشرفی ملتی تھی، تو کئی اونٹ وغیرہ کئی تحفے دے کے 2 سال کے بعد ان کو رخصت کر دی، کیونکہ بچہ 2 سال کا دودھ نہیں پیے گا مثال کے طور پر۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا مسئلہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ماں اپنے بچے کی پرورش پر اجرت نہیں لے سکتی، کیونکہ اس پر واجب ہے اور واجب کی اجرت لینا منع، مگر موذی کافر کا مال جس طرح ہاتھ لگے لے لینا جائز ہے۔ اسی لیے عائزہ نے فرعون سے یہ مال لے لیا، نیز اگر وہ فرما دیتی کہ میں اس کی ماں ہوں تو قتل کر دی جاتی۔ اس عذر کی وجہ سے بھی اجرت لینی جائز ہو گئی۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ یہ بولا جا رہا ہے کہ بھائی ماں جو ہے نا اپنے بچوں کی پرورش کے لیے اجرت نہیں لے سکتی، کیونکہ یہ اس پر واجب ہے اور واجب کی اجرت نہیں ہوتی۔ لیکن اب یہاں ایک اور نقطہ بھی بولا جا رہا ہے کہ اگر وہ بول دیتی تو قتل کر دی جاتی، بچہ بھی مار دیا جاتا۔ ایک مسئلہ وہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، جس سے مال آ رہا وہ کافر ہے، تو بولتے کافر سے جو مال آ رہا وہ لے لو۔ لیکن یہاں پہ ایک تنبیہ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حکم متعلق نہیں ہے، کیونکہ ماں اگر مفت پرورش نہیں کرنا چاہتی ہے تو وہ پرورش پر اجرت لے سکتی ہے، بشرطے باپ دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ اب یہاں پہ جو ہے نا ایک نقطہ ہے کہ اگر کسی کی ماں بولے کہ میں فری پرورش نہیں کرنا چاہ رہی ہوں، بولے میرے کو انکم چاہیے، یعنی میرے کو اس کی اجرت چاہیے اور باپ دینے کے قابل ہے تو دینا پڑے گا۔ صدر الشورا مفتی امجد علی اعظمی در مختار کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں کہ ماں اگر مفت پرورش کرنا نہیں چاہتی اور باپ اجرت دے سکتا ہے تو دے دے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات جو بتایا گیا کہ جو بھائی کافر کا مال ہے جو چاہے سا لے لو کر کے، وہ بھی جو ہے نا بشرطی عذر یا بدعہدی سے نہ لیا جائے، کیونکہ غرور اور بدعہدی اور دھوکے سے کسی کا مال لینا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ کافر کا مال جو ہے نا جیسا ہڑپ لو، ایسا نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ غرور سے یعنی بدنیت سے دھوکے سے نہیں لے سکتے، اجرت لے سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش، پھر حضرت آسیہ نے قودان کی پرورش شروع کر دی اور فرعون بھی ان سے محبت کرنے لگا۔ جب آپ 3 برس کے ہوئے تو ایک دن فرعون آپ کو گود میں کھلا رہا تھا کہ اچانک آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر ایک تماچا مارا۔ اب ہوا کیا معلوم ہے؟ 2 سال کے بعد بی بی آسیہ خود جو ہے نا ان کی پرورش کرنے لگے، اور ایک دن جو ہے نا فرعون کو لے کے گود میں کھلا رہا تھا تو آپ اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچ کے اس کو جو ہے نا تماچا مار دیا۔ فرعون غصے میں بھر کر آسیہ سے بولا کہ یہ وہی بچہ معلوم ہوتا ہے، دیکھو اس نے میری یہ بے حرمتی کی۔ آسیہ فرمانے لگی کہ بچہ ناسمجھ ہوتے ہیں، ان کے فعل کا اعتبار نہ کرنا چاہیے، یہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اچھا امتحان کرو، ایک تشت میں سونا رکھ دو، دوسرے میں آگ، اگر یہ آگ میں ہاتھ ڈال دیں تو واقعی تم ٹھیک کہتی ہو۔ ایسا ہی کیا گیا۔ قریب تھا کہ آپ یعنی اب ہوا کیا معلوم ہے، وہ ماننا نہیں تھا بات، تو ایسے کیا بولے بھائی بچے ہیں، بچے کچھ بھی کرتے ہیں تو جا کے انگارہ بھی ہاتھ میں پکڑ لیتے، بولے آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتے، تو ان سے آپ اتنا کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ بولا ٹھیک ہے پھر امتحان کریں گے۔ بولے لاؤ ایک تشتری میں یعنی ایک تھال میں جو ہے نا سونا رکھ دو اور ایک تھال میں آگ رکھ دو، دیکھیں کدھر جاتے، اور ان قریب تھا کہ آپ سونے کی طرف دوڑتے، یعنی اب ہو سکتا ہے سونے کی چمک کی طرف آپ دوڑتے، مگر حضرت جبرائیل نے آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا، کہ اسی وقت جو ہے نا جبرائیل علیہ السلام آ کر جو ہے نا آپ کا رخ آگ کی طرف کر دیا۔ آپ نے آگ میں ہاتھ ڈال کر ایک بڑا سا انگارہ منہ میں رکھ لیا، تو آگ کا انگارہ لے کے جو ہے نا سیدھا منہ میں رکھ لیا، جس سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کو لکنت ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ لکنت میں بات کرتے تھے، لکنت بولتے تھوڑا ہلکا سا اکلاپن جو بولتے ہیں نا ویسا لکنت۔ تب فرعون کو آسیہ کی بات پر پورا یقین ہو گیا، اب فرعون کو یقین ہو گیا ہاں بھائی صحیح ہے بچہ ہے۔ آپ کے زمانے پرورش میں فرعون نے آپ کے بہت سے معجزے دیکھے۔ ایک بار آپ نے مرغ سے تسبیح پڑھوائی، ایک دفعہ پکے ہوئے مرغ کو زندہ فرمایا، جس سے کہ فرعون کے دل میں آپ کا رعب بیٹھ گیا، مگر غلبہ محبت اور اپنی بیوی کی وجہ سے قتل نہ کرا سکا۔ کئی معجزے فرعون دیکھا، ایک مرتبہ جو ہے نا مرغے سے کلمہ پڑھا دیے مثال کے طور پہ، دوسری بار جو ہے نا پکا کرا ہوا چکن کری سے جو ہے نا چکن کو زندہ کر دیے، مرغ کو زندہ کر دیے۔ یہ سب دیکھ کے بہت روب ہو گیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا محبت میں گرفتار تھے بیوی کی، اور بچے سے ہی محبت ہو گئی تھی، اس لیے قتل نہیں کروایا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تقریباً جوان ہوئے تب آپ کا میلان قلبی بنی اسرائیل کی طرف ہوا۔ اب جیسے آپ جوان ہو گئے تو ہوا کیا معلوم ہے، آپ زیادہ بنی اسرائیل کی طرف جو ہے نا جھکنے لگے،
یعنی ان کی جو ہے نا خیال کرنے لگے. آپ ان سے ہی میل جول زیادہ رکھتے تھے. فرعونیوں کو ناگوار گزرتا تھا مگر کچھ دم نہ مار سکتے تھے. جب آپ 22 سال کے ہوئے تب ایک دن سرداران بنی اسرائیل کو علیحدہ کر کے ان سے پوچھا کہ تم فرعون کی مصیبت میں کب سے مبتلا ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ بہت عرصے سے. آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے گناہوں کی شامت ہے. تم نظر مانو کہ جب رب تعالیٰ تم کو اس سے نجات دیں تو تم پورا کرو گے. اب تو موسیٰ علیہ السلام کیا کیا معلوم ہے؟ بنی اسرائیل کے سرداروں کو جمع کر کے بولے بھائی تمہارا یہ حال کیوں ہے؟ بولے ان سے ظلم کب سے ہو رہا تمہارے اوپر؟ فرعون کب سے ظلم کر رہا؟ فرعونیہ تمہارے اوپر کب سے قابو ہیں؟ تو بولے کہ بہت عرصے سے. تو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ بھائی ہو سکتا ہے جو ہے نا تمہاری بدعملیوں کی وجہ سے کچھ ہے. تو بولے ایک نظر بناؤ، یعنی بولتے نا یعنی نیت کرو یا منت مانو کہ اگر اللہ تعالیٰ سے نجات دیں گے تو نظر پوری کریں گے. ان سب نے کہا کہ کیا نظر مانے؟ آپ نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری. سب نے نظر مان لی. تو موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے کیا نظر مانے؟ تو آپ بولے کہ رب کی اطاعت فرما برداری، جو حکمہ ماننا. بولے ٹھیک ہے، ہم سب نظر مان لیتے، ہم سب منت کر لیتے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم کو اس سے نجات دے گا تو بالکل ہم جو ہے نا اس کی فرما برداری کریں گے، اس کا حکم مانیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی مصر سے روانگی. جب آپ 30 سال کے ہوئے تو ایک دن ایک قبطی اور اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا. قبطی اسرائیلی کو لکڑیوں کا بوجھ اٹھانے پر مجبور کر رہا تھا، وہ انکار کر رہا تھا. یعنی ایک اسرائیلی اور قبطی جو ہے نا اس میں جھگڑا ہو رہا تھا. اب جب آپ کی عمر جب 30 برس کی تھی تو قبطی جو تھا نا ہمیشہ کی طرح اسرائیلی پہ ظلم کر رہا تھا. بولا بھائی یہ لکڑیوں کا بوجھ اٹھاؤ. اسرائیلی نے آپ کو پکارا کہ اے موسیٰ مجھے اس ظالم سے نجات دلاؤ. آپ نے قبطی کو ظلم سے منع کیا، وہ باز نہ آیا. آپ نے اس کو ایک مکہ مارا جس سے قبطی مر گیا. پہلے اس کو سمجھایا آپ کہ مت کرو ظلم، نہیں سنا تو جو ہے نا جوش میں ایک دم آپ ایک گھوسا مارے اس، اور ایک گھوسے میں جو ہے نا وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا. اسرائیلی اپنے گھر گیا. خیال رہے کہ آپ نے قبطی کو ہلاک کرنے کے ارادے سے نہ مارا تھا، صرف چھڑانے کے لیے. وہ اتفاقاً مر گیا. اتفاقاً پر قصاص نہیں ہوتا. نیز وہ کافر حربی تھا جس کا قتل گناہ بھی نہیں. تو ایک کیا بات ہوتی کہ اگر غفلت میں یعنی چھڑانے کرنے میں، جھگڑا چھڑانے میں اگر کسی کا قتل ہو گیا تو وہاں پہ قصاص لازم نہیں ہوتا، اور اگر الٹا وہ اگر کافر ہے مثال کے طور پر تو بالکل ہی نہیں ہوتا. کچھ روز بعد تو سارے ہی قبطی ہلاک کیے گئے. الغرض فرعون کو خبر پہنچی. اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نہیں کر سکتے. دوسرے دن وہ بنی اسرائیلی دوسرے قبطی سے الجھا ہوا تھا. تو وہی اسرائیلی جس کو چھڑائے تھے نا وہ دوسرے قبطی سے جھگڑا کر رہا تھا کچھ دنوں کے بعد. حالانکہ جو قبطی مرنے کا جو ہے نا جب پیغام پہنچا فرعون پر تو فرعون بھروسہ نہیں کیا، بولے نہیں موسیٰ نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوا، ایک دن دوسرے دن جو ہے نا کچھ روز بعد وہی قبطی جو ہے نا وہی بنی اسرائیلی کسی اور قبطی کے ساتھ جھگڑا کر رہا تھا. آپ کو دیکھ کر آپ سے فریاد کی. آپ نے اسرائیلی کو یعنی جھڑا کر اور چاہا کہ اس قبطی سے چھڑا دیں. اسرائیلی سمجھا کہ آج مجھے مار رہے ہیں. ہوا کیا معلوم ہے، جب وہ بلایا آپ کو تو آپ گئے چھڑانے کے لیے. اس بار کیا کیا معلوم ہے، اسرائیلی کو چھڑانے کے لیے گئے پہلے. تو جیسے اس کی طرف گئے نا تو یہ کیا سمجھا معلوم ہے، بولے کل جیسا قبطی کو مار کے ہو سکتا ہے آج مجھے ماریں. وہ چنانچہ کہ اے موسیٰ یعنی وہ چیخا کہ اے موسیٰ کل تو نے قبطی کو مارا تھا، کیا آج مجھے ہلاک کرنا ہے؟ ایک دم منہ سے چیخ دیا بے سخت. بولا بھائی کل تم قبطی کو مار دیے تھے، کیا ارادہ تمہارا آج میرے کو مارنے کا ہے؟ یہ بات لوگوں نے سنی اور فرعون کے پاس گواہی دی. قبطی سرداروں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ہمارے حوالے کر دیا کہ ہم قبطی کا ان سے قصاص لیں. فرعون نے ایسا کرنے میں تعمیل کیا. اس مجلس میں ایک شخص موجود تھا جس کا نام حزقیل تھا اور وہ در پردہ ایمان لا چکا تھا. اس نے موسیٰ کو خبر کر دی کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے، بہتر ہے کہ آپ کسی اور جگہ چلے جائیں. موسیٰ بے سر و سامان مدین کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہر گئے. اس طریقے سے جو ہے نا وہاں سے آپ نکل گئے اور شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے مدین میں، اور ان کی لڑکی سے جن کا نام صفورہ تھا نکاح کیا. 10 سال وہاں رہے، پھر مصر کی طرف تشریف لائے. راستے میں آپ کو نبوت عطا ہوئی اور پھر 40 سال تک مصر میں فرعون کے مقابلے میں مشغول رہے اور تبلیغ احکام فرماتے رہے. یہ واقعہ خیال میں رکھنا چاہیے، آئندہ اس کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ. تفسیر عزیزی میں سے لکھا ہوا ہے. تو یہ پورا جو ہے نا اس آیت کا یعنی خلاصہ تفسیر ہوا. اب یہاں پر کچھ اعتراض ہیں کہ بنی اسرائیل پر فرعون کی سختی ان کی سرکشوں کا عذاب تھا، لیکن ان کے بچوں نے کیا گناہ کیا تھا جو وہ بچے ذبح کیے گئے؟ یہ سوال ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں مصیبتیں آفتیں صرف گناہوں سے ہی نہیں آتی بلکہ بہت وجہ سے آتی ہیں. انبیاء اکرام اولیاء اللہ جو بالکل بے گناہ ہوتے ہیں سب پر تکالیف آ جاتی ہیں. امام حسین علیہ السلام اور ان کے شیخ اور بچے علی اصغر کس گناہ پر کربلا کی مصیبت میں مبتلا ہوئے؟ جن قوموں پر آسمانی غیبی عذاب آئے ان کے بچے جانور سبھی ہلاک ہوئے، حالانکہ بچے مجرم نہ تھے. بنی اسرائیل کے بچوں کا ذبح بنی اسرائیل کے نیک کاروں کا امتحان تھا. بدکاروں کی سزا کے بچے کے ذبح سے ان کو تکلیف ہو، ہاں آخرت کے عذاب بغیر جرم کے نہ ہوں گے. سیدھا اس کا جواب ہو گیا.
اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس آیت میں، اس تفسیر آیت کی تفسیر میں، کہ نفس امارہ، غور سے سنیں، نفس امارہ فرعون ہے، تمہارا نفس امارہ ہی فرعون ہے، اور اس کے عیوب آل فرعون، تو نفس امارہ جو تمہارا وہ فرعون ہے، اور اس سے جو تمہارے اندر جو کوالٹیز آتی ہیں وہ آل فرعون ہے۔ روح انسانی گویا بنی اسرائیل ہیں، اور اس کے عمدہ صفات بنی اسرائیل کے بچے، اور بعض قلبی صفات ان کی لڑکی، اس کی لڑکیاں۔ تو بولے بھائی اب جو تمہارا روح ہے وہ اس کو ایسے سمجھو کہ وہ بنی اسرائیل ہے، اور اس کی عمدہ صفات، اس روح کی عمدہ صفات جو ہے نا بنی اسرائیل کے بچے ہیں، اور بعض قلبی صفات، باطنی صفات، وہ ان کی لڑکیاں۔ نفس امارہ اور اس کے عیوب صفات حمیدہ کو ذبح کر کے دور کرتے ہیں، اور قلبی صفات کو باقی رکھ کر ان سے اپنی خدمت لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اب نفس امارہ یعنی فرعون کیا کرتا معلوم ہے آپ کے اندر؟ بولے جو اس کی اچھائیاں ہوتی ہیں اس کو ختم کرتی، اس کو ذبح کر دیتی، اپنی خواہشات سے، اس سے جو ہے نا اچھی صفات کو ختم کرتی، اور جو قلبی اندر یعنی قلب کے اندر جو اچھائی ہے، جو لڑکیاں، ان سے جو ہے نا خدمت لیتے، تاکہ ان سے حیوانی کام لیے جائیں۔ اس فرعون نفس سے نجات بغیر رحمت کر درکار ممکن نہیں۔ اس میں انسان کا سخت امتحان ہے، جس کو رب ہدایت دیتا ہے اس کے نفس اور نفسانی عیوب کو بحر قہر میں فنا کر کے روح و قلب کو اس سے نجات دیتا ہے، اور رہبر طریقت کے ذریعے اس کو ترقیاں نصیب فرماتا ہے، یعنی اس کو اور زیادہ ان کی روحانی درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ رہبر طریقت اس کے لیے مثل حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہادی مطلق ہیں۔ یہ کیا پیارا اس کا جو نا تذکرہ ہے باطنی، یعنی اس آیت کا جو باطنی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اب تمہارے اندر جو تمہارا نفس امارہ ہے وہ فرعون ہے، اور اس کی جو کوالٹیز ہیں، اب نفس کی کیا کوالٹیز ہیں؟ نفس کی کوالٹیز بہت کچھ ہیں، زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ شہوت، زیادہ یہ، زیادہ وہ، اس کی خواہش، اس کی خواہش، اچھائی سے دور، ذکر سے دور، تفسیر سے دور، محفلوں سے دور، ہر وہ چیز سے، نیک کام سے دور، الجھا کے رکھو، بس غذا میں، کھانے میں لگا کے رکھو، سونے میں لگا کے رکھو، خواہشات، یہ ساری تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ فرعونی ہے۔ اور تمہاری روح جو ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہے، جس کے جو ہے نا اچھی اچھی جو کوالٹیز ہیں وہ ان کے لڑکوں کی طرح، جس کو ذبح کرتا، نفس کیا کرتا؟ سب سے پہلے روح کی اچھی کوالٹیز کو ختم کرتا، اور جو قلبی کوالٹیز ہیں یعنی فطرتاً جو اچھی بات تمہارے اندر ہے مثال کے، اس کو باقی رکھتا تھا کہ اسے خدمت لیں۔ اللہ اکبر۔ مثال کے طور پر اب کوئی کھاتا ہے، یعنی کھانے میں نا یہ کھانا وہ کھانا، یہ کھانا وہ کھانا، مثال کے طور، تو یہ ہے کیا؟ تو لذت، لذت کا جو یعنی کہ نفس جو ہے نا پیچھے سے کر رہا کیا کہ بھائی اس کو سب بھلا کے جو ہے نا کھانے پہ لگا دے رہا، کسی کو سونے پہ تو سب بھلا کے سونے پہ لگا دے رہا، کسی کو خواہشات سب بھلا کے اس پہ لگا دے رہا مثال کے طور۔ تو کرنا کیا ہے اس کو؟ تو جو ہے نا نفس امارہ کو اور اس کی جو ہے نا جو کوالٹیز ہیں اس کو جو ہے نا جب آپ تزکیہ کرتے ہیں اس کا، تب جو ہے نا تمہاری روحانی کوالٹیز چاہے وہ ظاہری اور قلبی ہو وہ ابھر کر آ جاتی ہیں۔ اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہ کوئی رہبر کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہوتا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو رہبر اور زندگی میں وہ بالکل موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہیں، جو تم کو جو ہے نا اس سے نجات دلائیں گے، تم کو یعنی ویسے ہی جیسے آپ نے فرعونیوں سے عہد لیا کہ بھائی عہد لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نجات دیا مثال کے طور پر، تو تم جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، فرما برداری کریں گے، سب نے ایکسیپٹ کیا۔ تو اسی طرح جو طریقت کے رہبر ہوتے ہیں، جو پیر جو مرشد ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا کہ تمہارے نفس کا تزکیہ کرواتے، تم سے جو ہے نا بار بار عہد لیتے کہ بھئی آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، نیکی کی طرف آ جاؤ، ذکر کی طرف آ جاؤ، تاکہ تمہارے اندر پھر جو تمہاری روحانی کوالٹیز ہیں چاہے وہ ظاہری ہوں یا قلبی ہوں وہ ابھر جائیں، اور تم جو ہے نا ترقی یافتہ ہو جاؤ، تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور جب کہ پھاڑ دیا ہم نے بوجھا تمہارے دریا کو، بس نجات دی ہم نے تم کو، اور ڈبویا ہم نے ذریت فرعون کو، حالانکہ تم لوگ دیکھتے تھے۔ اور اس کا تفسیری جو معنی لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا تو تمہیں بچا لیا، اور فرعون والوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ڈبویا۔ اس آیت کا پچھلے آیتوں چند طرح تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے فرعونی طاقت سے بنی اسرائیل کو نجات دینے کا اجملاً ذکر ہوا تھا، اب اس کی تفصیل ارشاد ہو رہی ہے، یعنی اس طرح نجات دی کہ اس کو ڈبویا اور تم کو دریا سے صحیح و سلامت پار کرا دیا۔ دوسرا یہ کہ یہ تیسرا انعام ہے جو کہ بنی اسرائیل پر ہوا تھا، یعنی اولاً تم کو سب پر فضیلت دی، دوسرے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تمہیں فرعونی قوم کی غلامی سے چھڑایا، تیسرے اس کو ہلاک کر کے تم کو تخت و تاج کا مالک بنایا۔ وَإِذْ، یہاں بھی اذکروا افعال چھپا ہوا ہے، یعنی اے اسرائیلو وہ وقت بھی یاد کرو۔ اگر یہ آیت گزشتہ آیت ہی کی تفسیر ہے تو وَإِذْ فرما کر اس کو اس لیے علیحدہ فرمایا کہ ان تمام نعمتوں سے اعلیٰ ہے، اور ایک ہی واقعے میں بعض اہم باتوں کو علیحدہ طور پر بھی بیان کر دیتے ہیں، اس وجہ سے یہاں پہ وَإِذْ افعال کی طرح استعمال ہوا۔ اور اگر یہ تیسرا انعام ہے تو وَإِذْ فرما کر بالکل ظاہر ہے۔ فرقنا، فرقن سے بنا ہے جس کے معنی ہے علیحدہ علیحدہ کرنا اور چیر دینا، چونکہ اس وقت دریا قلزم کا پانی پھٹ کر اس میں راستے بن گیا تھا،
اور اس راستے کے بھی 12 حصے ہوئے تھے جن کے درمیان پانی کی دیواریں بنی، اس لیے فرق نہ فرمایا گیا۔ اگر کوئی شخص پانی میں گھس جائے جب بھی، اگرچہ پانی چیر جاتا ہے، مگر یہ چیرنا تو محض محسوس ہوتا ہے، نہ یہ عجیب بات، مگر اس موقع پر چیرنے کی عجب ہی نوعیت تھی، اس لیے اہتمام سے اس کا ذکر ہوا۔ بکم پر یعنی مثال کیا دی جا رہی ہے کہ وہ کوئی تیراک ہے تو پانی میں جیسے جم مارتا تو وہ پانی کو چیر کے تیرتا، لیکن وہ تو پانی سے پورا مس ہو جاتا، محسوس کرتا، وہ بات الگ ہے۔ اور یہاں پر بالکل چیر دینا یعنی علیحدہ کر دینا، پانی کو ہٹا دینا کہ کوئی گیلے بھی نہ ہو مثال کے طور پر، تو اس لیے اس کو بتایا گیا۔ بکم پر باسیہ ہے یعنی تمہاری وجہ سے دریا چیرا گیا، اگرچہ اس چیرے ہوئے دریا میں گھس کر فرعون غرق ہوا مگر یہ چیر نہ ہوا اسرائیلیوں کے لیے، یا یوں کہ غرق فرعون بھی اسرائیلیوں کے لیے ہی ہوا تھا، لہٰذا یہ سب کچھ انہی کے لیے ہوا۔ البحر عربی میں بحر کھاری دریا کو کہتے ہیں، میٹھے دریا کو بحر کہنا مجازن ہوتا ہے۔ یہاں بحر سے دریائے قلزم مراد ہے، قلزم یعنی ریڈ سی، ریڈ سی سے مراد ہے۔ قلزم ایک شہر کا نام ہے جہاں یہ دریا ختم ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی قلزم کہا جاتا ہے۔ یہ دریا سمندر کی ایک شاخ ہے، جیش اور دیگر بلاد عرب کے درمیان سے گزرتی ہے اور اسے بحر احرم بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا طول 460 فرسخ، یعنی فرسخ کس کو کہتے ہیں؟ مائل، 3 مائلز کو ایک فرسخ کہتے ہیں، تو 460 فرسخ انٹو 3 سمجھ لو، اتنی مائلز کے جو ہے نا یہ ریور ہے، جنوباً نارتھ اور شمالاً، اور عرض صرف 60 فرسخ ہے، یعنی ساؤتھ میں جو ہے نا یعنی نیچے کے طرف بہت پھیلی ہوئی تھی، یعنی 460 فرسخ یعنی 460 انٹو 3 مائلز، وہ دیکھ لیجئے کتنا ہوتا ہے۔ اور نارتھ میں جو ہے نا شمالاً، اس کا عرض جو ہے نا صرف 60 فرسخ، یعنی اوپر جا کے چھوٹی ہوتی بولتے ہیں نا ویسے، یعنی 60 انٹو 3 یعنی صرف 180 مائلز کی تھی۔ یہ مصر سے 3 دن کے فاصلے پر واقع ہے اور دریائے نیل مصر کے مغربی جانب ہے۔ یہ مشہور ہے کہ دریائے نیل میں غرق ہوا، محض غلط ہے، تفسیر عزیز میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پورا واقعہ جو ہے نا ریڈ سی کے پاس ہوا، نیل میں نہیں ہوا۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اس دریا سے تم کو نجات دے دی کہ تم کو وہاں سے بخیر خوبی نکال دیا، اور تمہارے لیے دریا کا پانی پھاڑ بھی دیا اور زمین بھی خشک کر دی تاکہ تم کو چلنے میں آسانی ہو، اور صرف اس پر کفایت نہ کی بلکہ تمہاری خاطر وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، تمام فرعونی ذریت کو ڈبو دیا۔ یہاں آل فرعون سے خود فرعون اور اس کی ساری قوم مراد ہیں، یعنی قبطی مراد، قبطی مرد۔ اس میں لطیف اشارہ اس طرف بھی ہے کہ صرف فرعونی قوم ہی کو ڈبایا، ان کے سارے مال، زمین، باغات، کھیتیاں وغیرہ باقی رکھیں، بلکہ ان کے جسم پر جو زیور وغیرہ تھا وہ بھی دریا نے باہر پھینک دیا۔ اگر ان پر اور قسم کا عذاب آتا تو ان کے مکان وغیرہ گر جاتے اور زمین مصر خراب ہو جاتی، اور نیز تم کو مصر میں رہنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ عذاب کی جگہ مسلمانوں کو نہ رہنا چاہیے۔ یہاں پہ ایک نقطہ ہے، دیکھیے کیا بولا جا رہا ہے کہ بھائی اس طرح دریا کو پھاڑے کہ جو ہے نا تم تو خیر خوبی سے نکل گئے، اور سارے فرعونی قوم وہ بھی مرد ڈوب گئے، اور اس طرح ڈوبے کہ جو ہے نا سمندر جو ہے نا ان کے جو سونے جواہرات وغیرہ جو پہنے ہوئے تھے اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیے تاکہ پھر وہ ان کے کام آ جائے بنی اسرائیل کے، اور ان کے جو باغات تھے، کھیتی، ہر وہ چیز مصر میں محفوظ ہے تاکہ جا کے وہاں پہ حکمرانی کر سکے اور رہ سکے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اگر وہاں پر عذاب آ جاتا، ساری زمین خراب ہو جاتی، تو مسلمانوں کا ایسی جگہ رہنا جو ہے نا منع ہے جہاں پر عذاب آیا ہو۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی یہ سارا واقعہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوا، اور دریا کا پھٹنا، پھر تمہارا اس سے گزر جانا، اور سارے فرعونیوں کا اس میں ڈوب جانا تم نے، تمہارے باپ داداؤں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یا یہ مطلب ہے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ڈوبنے میں کچھ شک تھا، ان کا یقین کے لیے دریا نے اس کی لاش باہر پھینک دی، جس کو دیکھ کر انہیں یقین آیا۔ ان دونوں صورتوں میں موجودہ بنی اسرائیل کے باپ دادا مراد ہیں، اور تنظرون ماضی نہ تمام کے معنی میں، یعنی تمہارے باپ دادا اس کو دیکھتے تھے، یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اے بنی اسرائیلیو، اب بھی تم اس واقعے کو دیکھ رہے ہو، کیونکہ فرعون اور حامان کی لاشیں اب تک موجود ہیں، آج جو 1400 برس کے بعد بھی لوگوں نے دیکھی ہیں۔ بولے نا ممی فائی کر کے رکھ دیے، تو ان کو یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ بھائی فرعون مرا کی نہیں، تو سمندر جو ہے نا فرعون کی لاش بھی اٹھا کے پھینک دیا باہر تاکہ دیکھ لو، تم کو یقین آ جائے کہ فرعون مر گیا، اور آج بھی ان کی لاشیں موجود ہیں۔ اب اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہوگا کہ یہ تیسرا انعام ہے جو مصر کے نکلنے کے بعد بنی اسرائیل پر ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون کی قید سے چھڑا کر کنعان کی طرف روانہ ہوئے تو فرعون اور اس کے لشکر نے ان کا پیچھا کیا اور بحر قلزم کے پاس ان کو آ لیا۔ اب پیچھے فرعون تھا اور آگے سمندر، جس سے ان کے حواس باختہ ہو گئے۔ ایسی مصیبت کے وقت میں تم پر رب نے فضل کیا اور تمہارے لیے سمندر خشک کر کے اس میں 12 راستے بنا دیے۔ جب تم سوکھے باراتر گئے
اور تمہارے پیچھے لشکر فرعون نکلنے لگا تو ان پر پانی ہمراہ ہو گیا جس سے وہ سب ڈوب گئے۔ تم یہ سارا تماشا کنارے پر کھڑے دیکھ رہے تھے۔ خواہ اور دشمن خونخوار دشمن سے نجات پانا، ایسی خوفناک حالت سے بچ جانا، اپنے ایسے سخت دشمن کو ماں ساز و سامان ڈوبتا ہوا دیکھنا، کیسی خوشی اور کیسا انعام ہے۔ تم کو چاہیے کہ ان انعامات کو خیال میں رکھ کر اور اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب جو غرق فرعون کا جو واقعہ ہے وہ کیسے ہوا، یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کی مصر تشریف لائے، مدین سے جو ہے نا مصر تشریف لائے، اور راستے میں نبوت اور رسالت سے مشرف ہوئے، تو 40 سال تک یہاں قیام فرما کر فرعون اور فرعونیوں سے مقابلہ کرتے رہے اور ان کو بڑے بڑے معجزے دکھاتے رہے تاکہ وہ ایمان لے آئیں، مگر وہ نہ لائے۔ تب آپ نے مایوس ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ خدایا، کسی صورت سے بنی اسرائیل کو قبطیوں کے ہاتھ سے چھڑا تاکہ بے خوف و خطر یہ تیری عبادت کریں۔ حکم الہی آیا کہ آپ بنی اسرائیل کو جمع کر کے راتوں رات یہاں سے کوچ کر جاؤ، اگر فرعون تمہارے پیچھے آئے گا تو ہلاک کر دیا جائے گا۔ تب آپ نے خفیہ طور پر سب اسرائیلیوں کو خبر کر دی۔ سارے اسرائیلی نے ایک جگہ جمع ہونے کا ارادہ کیا۔ فرعون کو کچھ وہم ہوا، پوچھا کہ یہ مجمع کیوں ہوا ہے؟ اسرائیلیوں نے کہا کہ ہمارا عاشورے کا دن قریب ہے، آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے تھے، یہی ہمارا عید کا دن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سب شہر کے باہر جمع ہو کر رب کی عبادت کریں اور وہاں عید منائیں۔ فرعون خاموش ہو گیا اور عام بنی اسرائیلیوں نے قبطیوں سے پیش قیمت زیور، عمدہ پوشاکیں اور آرائشیں مانگ لی اور عید کے بہانے سے خیمے اور ڈیرے شہر سے باہر لگا دیے۔ یہ واقعہ نبی محرم جمعرات کے دن ہوا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 80 برس اور ان کے بھائی ہارون کی 83 سال یعنی 83 ایئرس تھی۔ پچھلی رات کو یعنی محرم کی 10ویں شب جمعہ میں ان سب نے ماں ساز و سامان کوچ کر دیا۔ ہارون علیہ السلام ان کے آگے تھے اور موسیٰ علیہ السلام پیچھے۔ بنی اسرائیل 6,70,000 تھے، آگے چل کر راستہ بھول گئے۔ اب ہوا کیا معلوم ہے کہ بھائی ارادہ کرے، بولے کہ ہماری عید آ رہی، بولے ہم عید منائیں گے شہر کے باہر، ہم پورا ڈیرا ڈال کے جو ہے نا ایک قافلے کی طرح وہاں ہم عید منائیں گے۔ تو ویسا کچھ رسوم کر کے جو ہے نا پھر خاموشی سے جو ہے نا راتوں رات وہاں سے نکل پڑے۔ آگے ہارون علیہ السلام چل رہے تھے، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے۔ اب 6,70,000 بنی اسرائیلی تھے اور ہوا کیا معلوم، راستہ بھول گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھے لوگوں سے کہا کہ یہ راستہ تمہارا دیکھا ہوا ہے، تم کو ملتا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یوسف علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ جب میری قوم بنی اسرائیل مصر سے جائے تو میرا تابوت خبر سے نکال کر ساتھ لے جائے اور میرے بزرگوں کے ساتھ مجھے دفن کریں۔ ہم نے وہ وصیت پوری نہیں کی۔ اب یہ نقطہ ہے، دیکھیے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ بھائی اگر ہم مصر چھوڑ کے نکلیں تو بولے آپ کے لاش کی تابوت، یعنی پہلے کیا ہوتا تھا کہ بڑے لوگوں تابوت میں دفن کرتے تھے، یعنی پتھر کا صندوق، اس میں دفن کرتے تھے، تو وہ صندوق لے کر جو ہے نا ساتھ جانا اور میرے بڑوں کے ساتھ مجھے دفن کرنا، یہ انہوں نے پرومس کیا تھا اور بھول گئے، اس لیے راستہ بھول گئے۔ آپ نے پوچھا کہ ان کی خبر مبارک کہاں ہیں؟ سب نے کہا کہ ہمیں پتہ نہیں۔ آپ نے سارے لشکر میں منادی کرائی کہ جس کو یوسف علیہ السلام کی خبر معلوم ہو وہ مجھے بتا دے۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن اگر آپ مجھ سے عہد کر لیں کہ میں جو مانگوں سو پاؤں گی تب میں پتہ دوں گی۔ آپ نے کچھ تعمیل کیا، وہی آئی کہ اے موسیٰ اس سے عہد کر لو اور وہ جو چاہے سو اس کو دو۔ آپ نے عہد فرما لیا۔ بڑھیا بولی کہ میں چاہتی ہوں کہ بہشت میں آپ کے ساتھ رہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ آپ نے قبول فرما لیا۔ تب اس بڑھیا نے کہا کہ ان کی خبر شریف دریائے نیل میں غرق ہو چکی ہے، اگر فلاں جگہ سے پانی ہٹا کر زمین کھودی جائے تو اس سے آپ کا صندوق نکل سکتا ہے۔ آپ نے حکم دیا، بنی اسرائیل نے فوراً اس جگہ سے ان کا تابوت نکالا۔ یہ تابوت سنگ مرمر کا ایک صندوق تھا جس میں یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک تھی۔ آپ نے یہ تابوت سب کے آگے رکھا اور اس تابوت کی برکت سے راستہ ظاہر ہو گیا۔ رب کے فضل سے رات کے تھوڑے حصے میں بہت راستہ طے کر لیا۔ اگر آپ سیدھا فلسطین کا راستہ اختیار کرتے جو مصر سے شمال مشرق میں تھا تو آپ کو یہ دشواریاں پیش نہ آتی، لیکن مرضی الہی یہی تھی، لہٰذا آپ مشرقی جانب قلزم کی طرف روانہ ہو گئے اور منزل سخات میں ہوتے ہوئے مقام ایسام میں پہنچے اور وہاں سے کوچ کر کے فی الحیرات میں جو کہ بعل صفون کے مقابل دریائے قلزم پر واقع تھا مقام کیا اور وہاں اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ صبح کے وقت فرعون کو جاسوس نے خبر دی کہ کل جہاں بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے وہاں سے راتوں رات کوچ کر گئے ہیں۔ فرعون کے دل میں غصے کی آگ بھڑک گئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ تیز گھوڑے اور عمدہ سوار جمع ہوں۔ روایت میں ہے کہ 70,000 گھوڑ سوار فوج اس کے لشکر کے آگے آگے تھی
اور باقی فوج کے متعلق کچھ پتہ نہیں لگتا۔ تفسیر روح البیان نے فرمایا کہ 70 لاکھ گھوڑے سوار تھیں۔ تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ 1 لاکھ تیر انداز، 1 لاکھ تیز بازو اور 1 لاکھ گرز مارنے والے۔ ان میں فرعون نے ماں اس لشکر کے یہ راستہ بہت جلد طے کر کے دوپہر کے قریب بنی اسرائیل کو جا لیا، یعنی ان تک پہنچ گئے۔ بنی اسرائیل فرعونی لشکر کو دیکھ کر گھبرا گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ بتاؤ ہم کہاں جائیں۔ اتنا واقعہ سننے سے مسلمانوں کو دو باتیں معلوم ہونی چاہیے۔ ایک یہ کہ انبیاء کرام کے بعض معجزات ان کی وفات کے بعد بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کے کتنے کرشمے بنی اسرائیل نے دیکھے۔ دوسرے یہ کہ بنی نبی سے عہد و پیمان رب سے عہد ہے کہ بڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے اپنے جنتی مقام کا عہد لے لیا جو رب نے منظور فرمایا۔ یعنی دو نقطے یہاں پہ کہ انبیاء کرام مرنے کے بعد بھی فیض پہنچاتے ہیں اب دیکھیں نا یوسف علیہ السلام کی جو تابوت سے جو راستہ کھل گیا۔ دوسری چیز نبی سے کوئی عہد کرتا ہے تو اللہ سے عہد ہے کہ بڑھیا نے جو عہد لیا موسیٰ علیہ السلام سے رب نے کہا وہ قبول ہے۔ آپ نے فرمایا مایوس نہ ہو، میرے ساتھ میرا رب ہے جو مجھے ہدایت کرے گا۔ وہی آئی کہ اے موسیٰ دریا پر اپنا عصا مار کر کہو کہ تو پھٹ جا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا، حکم الہی سے تیز ہوا چلی جس نے پانی کو ٹھہرا کر اس میں راستہ بنا دیا۔ دریا میں 12 راستے پیدا ہو گئے جن کے درمیان پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ آنن فانن آفتاب نے زمین کو خشک کر دیا، زمین کو بھی سکھا دیا، ورنہ اگر کیچڑ رہا تو چل نہیں سکتے نا۔ اور آپ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ان راستوں میں داخل ہو جاؤ۔ لوگ ہمت نہ کرتے تھے کہ کہیں ہم ڈوب نہ جائیں۔ سب سے پہلے یوشع علیہ السلام نے اپنا گھوڑا ڈالا، ان کے پیچھے حضرت ہارون نے۔ جب اسرائیلیوں نے ان کو گزرتے دیکھا تو مجبوراً یہ بھی دریا میں چل پڑے۔ ان کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ ایک راستے میں داخل ہوا۔ ان سب کے پیچھے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ ان کے گروہ نے کہا کہ اے موسیٰ ہمیں خبر نہیں کہ ہمارے دوسرے گروہ زندہ ہیں یا ڈوب گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پانی کو دیواروں پر لاٹھی ماری، یعنی اپنا عصا مارا، جس سے کہ ان میں جالے کی مثل روشن دان بن گئے اور ہر جماعت ان راستوں میں ایک دوسرے سے کو دیکھتی اور باتیں کرتی گزر گئی۔ اتنے میں فرعونی لشکر بھی دریا کے پاس اس کے کنارے آ پہنچا۔ فرعون نے دیکھا کہ دریا میں راستے بنے ہوئے ہیں جن میں جا بجا آبی دیواریں کھڑی ہیں۔ دل میں حیران ہوا مگر لشکریوں سے کہا میرے بال سے دریا خشک ہو گیا تھا۔ یعنی کیا بولا معلوم، دیکھ کے حیران ہو گیا لیکن پھر بھی کیا بولا معلوم ہے، دیکھو میری وجہ سے ایسا ہوا، دریا میرا استقبال کر کہ میں اپنے بھاگے ہوئے غلاموں کو زندہ پکڑ سکوں۔ اگر یہ اسرائیلی ڈوب جاتے تو مجھے غلام کہاں سے ملتے۔ حامان نے چپکے سے فرعون کو کہا کہ دریا میں قدم نہ رکھنا ورنہ تجھ کو اپنی خدائی کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ بہت جلد کشتگان جمع کرو اور ان کے ذریعے سے دریا کو پار کرو۔ کیا بولا معلوم ہے، بولا کہ ایسی غلطی مت کرو، بولے اگر تم یہ غلطی کرنا تمہاری خدائی کا دعویٰ ظاہر ہو جاتا ہے یہیں، بولے اس لیے کشتی وغیرہ منگاؤ اور پھر جاؤ۔ فرعون نے اپنے گھوڑے کو روک لیا۔ اسی حالت میں جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑی پر سوار فرعون کے گھوڑے کے آگے نمودار ہوئے اور اپنی گھوڑی دریا میں ڈال دی۔ فرعون کا گھوڑا گھوڑی کی بو پا کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ فرعون نے لاکھ روکا مگر نہ رکا اور اس خشک راستے میں داخل ہو گیا۔ جب لشکریوں نے فرعون کو دریا میں داخل ہوتے دیکھا وہ بھی ہر طرف سے داخل ہونے لگے۔ اس جگہ اتنی بات اور یاد رکھنی چاہیے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا سامری نام کا۔ اس نے دیکھا کہ جس جگہ حضرت جبرائیل کی گھوڑی کا ٹاپ پڑتی ہے وہاں سبزہ اگ آتا ہے، یعنی گھاس اگ جاتی تھی۔ وہ سمجھا کہ اس ٹاپ کے نیچے والی مٹی میں تاثیر زندگی ہے۔ اس نے تھوڑی مٹی اپنے ہاتھ لے لی۔ دیکھو فرعون یعنی بولتا نا اسرائیلی جو ہے نا اتنا یعنی فتنہ باز ہوتے ہیں کہ اتنے پورے عرصے میں بھی جو ہے نا ہوا کیا، فرعون پہلے جانا چاہا، اس کا وزیر آ کے اس کو روک دیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام کیا کہ بہت ہی نہایت خوبصورت گھوڑی لے کے جو ہے نا فرعون کے گھوڑے کے سامنے آ گئے اور وہ گھوڑی کی وہ پا کر جو ہے نا فرعون کا گھوڑا اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اب جب فرعون روکنا چاہا تو نہیں رکا اور جب فرعون گھسا نا تو سب اس کا پورا لشکر دریا میں اترنے لگا۔ اب ایک جو سامری نام کا بنی اسرائیلی تھا، اس نے انہیں کیا کرا معلوم ہے، وہ دیکھا کہ جہاں جہاں یہ یعنی جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی کا قدم ٹاپ پڑتا نا وہاں سبزہ اگ جاتا ہے، گھاس اگ جاتی۔ اب وہاں کی مٹی اٹھا کے رکھ لیا کہ اس میں جو ہے نا تاثیر زندگی ہے۔ غرض کے سارا فرعونی لشکر بیچ دریا میں آ گیا۔ ادھر بنی اسرائیل نکل کر یہ تماشا دیکھنے لگے۔ خیال رہے کہ جہاں یہ واقعہ ہوا وہاں قلزم کا غرض بہت تھوڑی یعنی صرف 4 فرسخ کوس تھا، اس لیے دوسرے کنارے سے یہاں کے حالات بخوبی نظر آتے تھے۔ جب سارا لشکر دریا میں داخل ہو چکا تو اس کو حکم الہی پہنچا کہ تو واپس سے مل جا۔ دریا آپس میں مل گئے اور سب غرق ہو گئے۔ یہ واقعہ 10 محرم جمعے کے دن بوقت دوپہر موسیٰ علیہ السلام نے اس خوشی میں روزہ رکھا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے پاک تک یہودی عاشورے کے دن
روزہ رکھتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ تشریف لائے اور بنی اسرائیل کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ ہم اس خوشی منانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اسلام میں بھی عاشورے کا روزہ فرض ہو گیا۔ اب اگرچہ اس کی فرضیت منسوخ ہو چکی لیکن اب بھی مستحب ہے۔ اسرائیلیوں کے دل میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انہوں نے اس کو ڈوبنے کا یقین نہ آتا تھا۔ تب دریا نے اس کی اور چند لوگوں کی لاشیں باہر پھینک دیں۔ تب ان کو یقین ہوا، خیال رہے کہ فرعون تمام کفر سے بدتر ظالم تھا جس نے ہزاروں بے گناہ اسرائیلی بچوں کو ذبح کیا۔ عذاب ہلکا آیا کہ مصر سے نکال کر دریا میں ڈبایا گیا۔ مکانات، باغات، عورتیں، بچے سب محفوظ رہیں۔ عاد و شمود کی طرح خود بستی میں رہ کر عذاب نہ آیا۔ مصر اب تک آباد ہیں۔ عاد و شمود کی بستیاں اجڑ گئیں، اور دو وجہ سے، ایک یہ کہ مصر میں انبیاء اولیاء کی قبور ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی وہاں مدفون ہیں۔ ان خبروں کی برکت سے شہر برباد نہ کیا گیا۔ دوسرے یہ کہ اکثر اللہ کا عذاب جرم کی طرح آتا ہے۔ فرعونیوں نے اسرائیلیوں کے مردوں کا خاتمہ کرنا چاہا، عورتوں کو باقی رکھا۔ رب نے ان کے مردوں کو ہلاک کیا، عورتوں کو باقی رکھا کہ ٹھوکریں کھاتی پھریں۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ ایک یہ کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو تکلیف و آرام سے آزماتا ہے، ہر حال میں راضی رہنا اللہ اکبر احرار کا کام ہے، اور کسی وقت اس کو بھول جانا اغیار کا کام ہے۔ یعنی تکلیف اور رنج میں جو ہے نا سکون میں رہنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ جو ہے نا وفا والوں کا، دوستوں کا، عاشقوں کا عمل ہے۔ اور جو اس وقت جو گھبرا جاتے ہیں نا، جو شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، بہت سارے جو ہے نا ذہن میں فطور پیدا کرتے ہیں، یہ اغیار کا کام ہے، ان دشمنوں کا کام ہے۔ دوسرے یہ کہ رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، ظالم کو ضرور سزا ملتی ہے مگر مظلوم کو چاہیے کہ جلدی نہ کریں۔ تیسرے یہ کہ عاشورے کا روزہ سنت ہے مگر بہتر ہے کہ دو روزے رکھیں، 9ویں اور 10ویں۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ سر العزیز نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل فرمائی کہ جو شخص عاشورے کے دن 4 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 50 بار قل هو اللہ پڑھے تو رب تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، اور اس کو جنت میں نور کے 1000 ممبر عطا فرمائے جائیں گے۔ نیز عاشورے کی رات کو جاگنا بھی بہتر ہے۔ تفسیر روح البیان نے اس جگہ فرمایا کہ اس رات جاگنے والے کو ملائکہ مقربین کا ثواب ملتا ہے۔ مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ اس دن غسل کرنے سے سال بھر تک کی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ شامی نے کتاب سوم میں فرمایا جو شخص عاشورے کے دن اپنے گھر میں خوب عمدہ اور اچھے کھانے پکائے تو انشاءاللہ سال بھر تک اس کے گھر میں برکت رہے گی، اور اس دن سرما لگانے سے سال بھر تک آنکھیں نہیں دکھتی۔ اس حدیث کی بنا پر ہمارے ملک میں عاشورے کے دن حلیم یعنی کھچڑا پکایا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر قسم کے غلہ اور گوشت ہوتا ہے، جس سے امید ہے کہ سال بھر تک ہر غلے میں برکت رہے۔ بعض روایت میں ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی عاشورے کے دن زمین پر لگی، کشتی والوں نے نیچے اتر کر ہر قسم کے دانہ ملا کر پکائے جس سے حلیم بن گیا۔ اس کا پورا واقعہ انشاءاللہ یعنی 12ویں پارے میں بیان ہوگا۔ اس دن ماتم کرنا یا بال نوچنا سخت حرام ہے۔ چوتھا یہ کہ انبیاء کرام پر جو نعمت الہی ہو اس کی یادگار منانا اور شکر بجا لانا سنت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی منائی، لہٰذا ہم کو بھی عید میلاد النبی یا شب معراج وغیرہ منانا بہت بہتر ہے۔ خیال رہے کہ خوشی کی یادگار منانا مسنون ہے اور غم کی یادگار منانا مسنون ہے۔ پانچویں یہ کہ یادگاروں کے لیے دن مقرر کرنا سنت ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے روزے کے لیے عاشورے کا دن مقرر فرمایا۔ چھٹا یہ کہ اگر کفار بھی انبیاء علیہ السلام کی یادگار مناتے ہوں تو ان کی مشابہت کے خوف سے مسلمان نہ چھوڑیں، ہاں کسی صورت سے کچھ فرق کر دیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے یہودی کی وجہ سے عاشورے کے روزہ نہ چھوڑا بلکہ اس میں کچھ فرق فرما دیے کہ 9 محرم کا بھی روزہ ملا دیا۔ بلکہ اگر عوام نے یادگاروں میں ناجائز چیزیں شامل کر دی ہوں تو اصل یادگار نہ مٹاؤ بلکہ یہ ناجائز چیزوں کو مٹا دو۔ کفار عرب نے حج میں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان شریف کی یادگاروں کا مجموعہ ہے بہت سی مشرکانہ رسوم شامل کر دی تھیں۔ حضور علیہ السلام نے ان رسوم پر حج بند نہ کیا بلکہ قدرت پاتے ہی ان رسوم کو بند کر دیا۔ اس سے وہ لوگ عبرت پکڑیں جو بزرگوں کی یادگار عرس میلاد وغیرہ کو اس بہانے سے بند کرتے ہیں کہ اس میں مشرکوں سے بہت سی مشابہت ہوتی ہے، اس میں فلاں ناجائز رسوم شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ سمجھ دے، کتا اگر مسجد میں گھس جائے تو مسجد نہیں بند کرتے بلکہ کتے کو مسجد سے نکالتے ہیں۔ ساتواں یہ کہ بزرگان دین سے بعد
وفات بھی فیض لینا سنت انبیاء ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے تابوت یوسف علیہ السلام سے راستے کی ہدایت حاصل کی۔ اب یہاں پر کچھ اعتراضات ہیں، بالکل یعنی مختصر سے بس 5 منٹ لوں گا۔ اور پہلا اعتراض، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پرورش پر اجرت کیوں لی؟ یہ اجرت ناجائز ہونی چاہیے، اس کا جواب ہو چکا، تفسیر میں گزر چکا کہ مجبوراً اگر ہے تو لے سکتے ہیں، اور اگر جو ہے نا اگر نہیں لیتے تو ان کو قتل کر دیا جاتا۔ دوسرا اعتراض، بنی اسرائیل نے قبطیوں کے سونے اور پوشاک پر قبضہ کر لیا۔ جواب، ان کی خبر تھی کہ یہ مال آخر کار ہمارے پاس ہی آنے والا ہے اور یا ڈوب جائے گا، اس لیے ابھی آ جاؤ تو بہتر ہے، نیز دشمن کے مال پر قبضہ کرنا جائز ہے۔ تیسرا اعتراض، بنی اسرائیل نے فرعون سے جھوٹ کیوں بولا کہ ہمارے یہاں عید ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے؟ دیکھو یہ سوال، اب اس کا جواب، یہ جھوٹ نہ تھا بلکہ یہ توریہ تھا، ان کی مراد تھی کہ ہماری نجات کی اور تمہارے غرق ہونے کی عید ہے، وہ سمجھا کہ دوسری قسم کی عید ہے اور مجبوری کے وقت یہ جائز ہے۔ اب صوفیہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ دنیا گویا بحر قلزم ہے، دنیا گویا وہ ویسی دریا ہے جہاں پر فرعون ڈوبا، اور دنیاوی لذتیں اس بحر کا پانی۔ قلب مومن گویا موسیٰ ہے، اور صفات قبیلہ بنی اسرائیل، نفس امارہ فرعون اور اس کے ایوب قبطی قوم، جو موسیٰ قلب اور اس کی صفات کے دشمن ہیں۔ قلب ہر وقت رب کی طرف متوجہ ہے اور نفس امارہ اس کا جانی دشمن، اس کے پیچھے ہے۔ دنیا کی فانی لذتوں اور اس کی شہوتوں کا دریا سامنے، جس کا عبور کرنا بس ضروری ہے کہ موسیٰ قلب اس دریا میں لا الہ الا اللہ کا عصا مار کر اس کو ایسا خوش کریں کہ تمام عالم کی لذتیں ہر چار طرف کھڑی رہیں اور یہ اس کے درمیان سے نکل جائیں۔ جب موسیٰ قلب الا اللہ کے عصے سے اس دریا کو خشک کرے گا تو رب تعالیٰ اس پر عنایت کی ہوا اور ہدایت کا سورج بھیج کر اس راستے کو قابل عبور بنا دے گا، جس سے قلب اور اس کے صفات حاصل ساحل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کا حاصل کون ہے؟ وَإِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، فرعون نفس اور اس کی قوم کو اس میں غرق کیا جائے گا، مگر ثابت قدمی ضروری ہے۔ کیا پیاری مثال ہے، دیکھیے، یعنی وہ دریا جو قلزمہ پار کی ہے وہ بالکل ایک دنیا کی طرح ہے، اور اس کی جو لذتیں ہیں وہ اس کا پانی ہے، اور ہر وقت جو ہے نا فرعون جو تو نفس امارہ ہے وہ پیچھے، اور فرعون ہی اس کے یعنی اس کی جو صفتیں ہیں وہ اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں، اور قلب جو ہے نا وہ موسیٰ کی طرح ہے جو ہمیشہ اس پہ پیچھے لگی رہتی ہے۔ اور اگر وہاں پہ لا الہ الا اللہ سے وار کریں گے تو جو ہے نا یہ دنیاوی جو دریا قلزم ہے اس میں راستے بن جائیں گے، اور جو لذتیں ہیں نا وہ دیواروں کی طرح کھڑی ہوں گی جس سے تم گزر سکو گے، اور اللہ کی رحمت کی ہوا وہاں ایسے چلے گی کہ جو ہے نا پھر یہ زمین میں خشک ہو جائے گی، یعنی تمہارے چلنے کے قابل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، اس کو پار کر کے تم منزل مراد تک پہنچ جاؤ گے، اور وہ منزل کیا ہے؟ تو وہ خود رب ہے، وہ خود رب ہے، رب تک ہم پہنچ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری بات ہے، دیکھیں، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔